انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے، ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ کبھی بھی جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کرو، کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ خدا انہیں بھی آباد رکھے جو ہمیں برباد کر کے خوش ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ اگر یہ چار نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی نشانی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے بہتر ہے تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ سارے دکھ تین الفاظ پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔